بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى دنيا أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هجر إليه. رواہ البخاری. محترم سامعین کرام، بزرگان دین، نوجوانان ملت اسلامیہ اور خواتین اسلام، رمضان کے مبارک مہینے کا یہ پہلا جمعہ اللہ رب العالمین کے فضل و کرم اور اس کی نصرت و توفیق سے ہم لوگوں کو ملا ہے. اللہ رب العالمین ہم کو رمضان کے مبارک مہینے سے اور اسی طرح سے مبارک مہینے کے پہلے جمعہ یعنی جمعہ کے مبارک دن سے بھرپور فائدہ حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. رمضان کا مہینہ حقیقت میں ہمارے لیے اللہ رب العالمین کی بہت بڑی نعمت ہے. اللہ رب العالمین نے اپنے بندوں کے لیے پورے سال میں مختلف مواقع سے ایسے موقع رکھے ہیں جن سے بندہ بھرپور فائدہ حاصل کر کے اللہ رب العالمین سے قربت اختیار کر سکے، اللہ رب العالمین کی رضامندی اختیار کر سکے، اللہ رب العالمین کو راضی برضا کر سکے اور اس کو خوش کر سکے. یہ اللہ رب العالمین کا فضل ہے کہ اس نے اپنی عبادت اور اپنی شکر گزاری کو اتنا آسان بنایا ہے کہ کوئی بھی انسان دن وقت میں 5 وقتہ نمازوں کی پابندی اور اسی طرح سے اللہ رب العالمین کی رضامندی کے لیے تلاوت کلام پاک، صدقات و خیرات، حلال و حرام کی تمیز اور اسی طرح سے دنیا میں جینے کے جو اصول اور دستور شریعت اسلامیہ نے ہم کو سکھائے ہیں ان کے مطابق چل کے اللہ رب العالمین سے قربت اختیار کر سکتا ہے. لیکن بدقسمتی ایسی ہے کہ رمضان کا مہینہ شروع ہو یا دوسرے ایام ہوں، بدقسمتی ایسی ہے کہ رمضان کا مبارک مہینہ ہو یا دوسرے ایام ہوں، ان کے مد مقابل مسلمانوں نے ایسے مواقع ایجاد کر لیے جن میں عبادات کو انجام دے کر مسلمان یہ سمجھتا ہے کہ اس کے سارے گناہ معاف ہو گئے. اللہ رب العالمین نے پورے سال میں سب سے مقدس وہ 5 راتیں جن میں قرآن مجید کو نازل فرمایا، سب سے مقدس وہ 5 راتیں جن کو رمضان کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تلاش کرنے کا حکم دیا. اس سے متعلق بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس کے بارے میں مجھ کو علم تھا کہ یہ کون سی رات ہے، 21ویں ہے یا 23ویں ہے یا 25ویں ہے، 27ویں ہے یا 29ویں ہے. مجھ کو اللہ رب العالمین نے اس کا علم دیا تھا، لیکن میں مدینہ میں نکلا اور کچھ لوگوں کے جھگڑوں میں، لڑائی میں اور نزاعات میں جب تم لوگوں کو دیکھا تو اللہ رب العالمین نے اس کا علم مجھ سے بھلا دیا. اللہ رب العزت نے اس عزت والی رات کو 5 راتوں میں بکھیر کر، رمضان کے آخری عشرے میں بکھیر کر اس بات کا واضح پیغام دیا ہے کہ نیکی کو پانے کے لیے، اللہ رب العالمین سے قربت اختیار کرنے کے لیے، اللہ رب العالمین کی رضامندی کے لیے اور موسم بہار میں اللہ رب العالمین سے قربت اختیار کرنے کے لیے انسان کو کچھ نہ کچھ تو جدوجہد کرنی پڑے گی، کچھ نہ کچھ تو کوششیں کرنی پڑیں گی. اللہ رب العزت جس نے انسان کو ایک ایسے نطفے سے پیدا فرمایا جو حقیر پانی کی شکل میں دیکھا جاتا ہے، اللہ رب العزت جس نے ایک بچے کو جو دودھ بھی نہیں پی سکتا تھا
اس کو ماں کے پیٹ میں 9 مہینے تک زندہ رکھ کے ایسا معجزہ ظاہر کیا کہ انسان اس کی شکر گزاری ادا نہیں کر سکتا۔ اللہ رب العالمین نے اس بچے کو ماں کی گود کو بھر کے 9 مہینے کے بعد ایک بچے یا بچی کی شکل میں پیدا فرما کر اس کو رونے کی توفیق بھی دی، لیکن ساتھ ہی ساتھ اس کے اوپر جو انعامات کیے ہم تمام کے تمام لوگ ان انعامات سے گزر چکے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے ہم کو بچپن میں جب ہم نہ بول سکتے تھے، نہ رو سکتے تھے، نہ کسی بات کا اظہار کر سکتے تھے، نہ چل سکتے تھے، نہ بیٹھ سکتے تھے، نہ ماں باپ کو پکار سکتے تھے، نہ اپنے بڑوں سے اپنی کسی تمنا اور خواہش کا اظہار کر سکتے تھے، اس حالت میں بھی اللہ رب العالمین نے 9 مہینے تک ماں کے پیٹ میں زندہ رکھا اور اس کے بعد 2 سال تک ماں کے دودھ پر انحصار رکھ کے ہم کو زندگی بخشی، نہ لنگڑا بنایا، نہ لولا بنایا، نہ اندھا بنایا۔ اللہ رب العالمین نے سارے انعامات ہمارے اوپر کیے۔ ان سارے کے سارے انعامات کے نتیجے میں اللہ رب العالمین نے ہم سے کچھ مطالبات کیے۔ اللہ رب العالمین نے اتنی عظیم عظیم نعمتیں ہم کو دیں، ہم کو پیدا فرمایا، ماں باپ جیسی عظیم نعمت دی جنہوں نے پال پوس کر ہم کو بڑا کیا، جنہوں نے ہمارے لیے کھانے پینے کا انتظام کیا۔ اللہ رب العالمین نے اتنی نعمتیں دی کہ ہم آرام کے ساتھ سانس لے سکتے ہیں۔ ہمارے بہت سے مسلمان بھائی ہیں، سیریا کے اندر دیکھ لیں ہمارے بہت سے مسلمان بھائی ہیں، یمن کے اندر دیکھ لیں ہمارے بہت سے مسلمان بھائی ہیں، اسی وطن عزیز ہندوستان کے اندر دیکھ لیں بہت سارے مسلمان ہیں جن کو جینے کے لیے اور اوڑھنے کے لیے چادریں نہیں ہیں، جن کے پاس کھانے پینے کے لیے کھانا پینا نہیں ہے، جن کے پاس اپنے حلق کو تر کرنے کے لیے صاف پانی نہیں ہے، جو نہ رو سکتے ہیں نہ گڑ گڑا سکتے ہیں، ان کا خون اور پسینہ بالکل ایک شکل اختیار کر گیا ہے۔ یہ صورتحال ہے اور اس کے باوجود ہم اللہ رب العالمین کی ناشکری کرتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے ہمارے اوپر بڑی عظیم نعمتیں فرمائی۔ ان عظیم نعمتوں میں سے ایک عظیم نعمت یہ رمضان المبارک کا مہینہ ہے جو اللہ رب العالمین نے ہم کو عنایت فرمایا۔ رمضان المبارک کا وہ مہینہ جس میں شیطانوں کو جکڑ دیا جاتا ہے، رمضان المبارک کا وہ مہینہ جس میں ثواب بڑھا دیا جاتا ہے، رمضان المبارک کا وہ مہینہ جس میں اللہ رب العالمین اپنے بندوں کی بخشش کرتا ہے، مغفرت کرتا ہے، رمضان المبارک کا وہ مہینہ جس میں بندہ اللہ رب العالمین سے قربت کے لیے صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک نہ کچھ کھاتا ہے نہ پیتا ہے، بھوکا اور پیاسا رہتا ہے، اپنی بیوی سے دور رہتا ہے، احکام و مسائل کو فالو کرتا ہے، اس کے مطابق چلتا ہے۔ یہ رمضان کا مہینہ بھی اللہ رب العالمین کی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے، لیکن اللہ رب العالمین نے اس کے مقاصد کا تذکرہ کر دیا۔ اس سے پہلے بھی اس بات کا تذکرہ آیا تھا کہ رمضان کا مبارک مہینہ یہ 2 چیزوں کے گرد گھومتا ہے۔ ایک یہ کہ اپنے بندوں سے اللہ رب العالمین مطالبہ کرتا ہے کہ تم لوگ اللہ رب العالمین کے لیے بھوکے اور پیاسے رہتے ہو، چھپ کر کھانے پینے کا امکان ہے لیکن نہ کھاتے ہو نہ پیتے ہو، چھپ کر ساری کی ساری چیزوں کا امکان ہے لیکن کوئی بھی چیز انجام نہیں دیتے، روزوں کے لیے اللہ رب العالمین کی رضامندی کے لیے بھوکے اور پیاسے رہتے ہو۔ اس وجہ سے اللہ رب العالمین نے فرمایا اور ہم سے مطالبہ کیا کہ رمضان کے مقاصد کو سمجھا جائے، تقوی اور پرہیزگاری کو اختیار کیا جائے۔ اسی طرح سے رمضان کا مہینہ جس چیز کے گرد گھومتا ہے جیسا کہ تذکرہ آیا تھا وہ قرآن مجید کا نزول ہے۔ قرآن مجید وہ کتاب ہے جس کو اللہ رب العالمین نے اسی رمضان کے مہینے میں نازل فرمایا۔ قرآن مجید وہ عظیم اور مقدس معجزہ ہے جس کو اللہ رب العالمین نے اسی رمضان کی تاخراتوں میں، شب قدر میں، آخری عشرے کی تاخراتوں میں نازل فرما کے رشد و ہدایت کے لیے وہ سامان مہیا کر دیا انسانیت کی خاطر کہ جو سامان دنیا کی کوئی قوم، کوئی طاقت، کوئی مذہب، کوئی مسلک، کوئی فرقہ، کسی انداز کا کوئی انسان پیش نہیں کر سکتا ہے۔ یہ کتاب ایک ایسی عظیم کتاب ہے جو انسانیت کو انسان بنانے کا درس دیتی ہے۔ یہ کتاب ایک ایسی عظیم کتاب ہے جو لوگوں کو انسان بناتی ہے، جو کھیتی باڑی کے راز کو بتاتی ہے، جو چاند سورج کے رازوں سے واقف کراتی ہے۔ ایسی کتاب ہے جو دنیا میں رہنے کا سلیقہ بھی سکھائے، آخرت میں رہنے کا سلیقہ بھی سکھائے۔ یہ کتاب ایک ایسی کتاب ہے جس پر چلنے کے بعد
انسان سب سے زیادہ سیدھا راستہ اختیار کرتا ہے۔ تو یہ دو چیزیں ہیں جو آپ سے مطالبات کیے گئے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا لیس البر ان تولوا وجوهکم قبل المشرق والمغرب ولکن البر من آمن باللہ والیوم الآخر، کہ نیکی یہ نہیں ہے کہ انسان مشرق و مغرب کی جانب رخ کر کے نماز ادا کر لے، نیکی یہ نہیں ہے کہ انسان 5 وقتہ نمازوں میں باجماعت حاضری دے کر اللہ رب العالمین کو راضی کرنے کا دعویٰ کر لے، بلکہ نیکی یہ بھی ہے کہ انسان نمازیں ادا کرے، مغرب کی جانب رخ کر کے اللہ رب العالمین کے لیے سجدہ کرے، اللہ رب العالمین کی شکر گزاری ادا کرے، اللہ رب العالمین کا تواضع اختیار کرے، اللہ رب العالمین سے قربت اختیار کر لے، لیکن ساتھ ہی وہ صدقات و خیرات کرے، اپنے رشتہ داروں سے رشتہ داریوں کو جوڑے، اخلاقی امور کو اختیار کرے۔ یہ روزے داری نہیں ہے، یہ تقوی اور پرہیزگاری نہیں ہے، یہ رمضان کا تقاضا نہیں ہے کہ رمضان کا چاند دیکھتے ہی آپ نمازوں کی پابندی شروع کریں اور عید کا چاند دیکھتے ہی نمازوں کی پابندی ختم ہو جائے۔ معاف فرمائیں گے، یہ عمل اور ہمارا یہ وتیرہ اس بات کا کھلا ثبوت ہے کہ ہم اللہ رب العالمین کے ساتھ مخلص نہیں ہیں۔ ہم کو رمضان کا مہینہ شروع ہوتے ہی جہاں رمضان کے روزوں کی ابتدا کرنی چاہیے، جہاں تراویح کے قیام کا خیال کرنا چاہیے، جہاں بزرگوں کو عزت دینی چاہیے، جہاں غریبوں کا خیال کرنا چاہیے، جہاں اللہ رب العالمین کی رضامندی کے لیے ہم اللہ رب العالمین کے لیے بھوکے اور پیاسے رہیں، وہیں اس بات کا تقاضا یہ بھی ہے کہ ہم اپنی زندگی میں اپنی گریبانوں میں جھانک کر کے دیکھیں کہ ہم نے کہاں پر کسی کو دھوکہ دیا ہے، ہم کہاں پر جھوٹ بولتے ہیں، تجارت کے اندر کون سی مبالغہ آرائی کر کے اپنے سامان کو بیچنے کی کوشش کرتے ہیں، ہم پراپرٹی کا کاروبار کرتے ہیں تو اس میں کون سی چیزیں ایسی ہیں جو شریعت اسلامیہ کے خلاف ہیں۔ ہماری کوئی دکان ہے، چاہے دودھ بیچنے کی دکان ہو، پھلوں کی دکان ہو، پکوڑیاں بیچنے کی دکان ہو، موبائل کی دکان ہو، کسی بھی انداز کی تجارت ہو، کوئی بھی کاروبار ہو، اگر اس کاروبار کے اندر ہم نے سچائی کو اختیار نہیں کیا ہے تو یہ رمضان کے تقاضوں کے خلاف ہے، شریعت اسلامیہ کے تقاضوں کے خلاف ہے، مسلمان ہونے کے تقاضوں کے خلاف ہے۔ مسلمان بے نمازی تو بسا اوقات ہو سکتا ہے، لیکن دھوکہ دھڑی کرے، جھوٹ بولے اور اس انداز کی غیر اخلاقی حرکتوں کو اختیار کرے، دوسروں کو دھوکہ دے، تجارت میں جھوٹ بولے، یہ مسلمان سے گوارا نہیں کیا جا سکتا۔ آپ دیکھیں صحابہ کرام کا عہد ذری، آپ دیکھیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا عہد مبارک، اس دور میں صحابہ کرام کے ترازو کے 2 پلڑوں میں ایک میں باٹ رکھ دیا جاتا تھا، ایک میں سامان رکھ دیا جاتا تھا۔ اگر مؤذن نے ندا پکار دی، اللہ اکبر کی صدائیں قوت، اللہ اکبر کی صدائیں ہماری بصارت سے ٹکرائیں تو صحابہ کرام کا وتیرہ یہ نہیں ہوتا تھا کہ جلدی سے سامان کو بیچ لیں، بلکہ صحابہ کرام ترازو کو اسی طرح سے رکھ دیا کرتے تھے۔ اللہ رب العالمین کی آواز پر لبیک کہنا، مسجدوں کو آباد کرنا، نمازوں کی پابندی کرنا، یہ صحابہ کرام کا اولین فریضہ تھا۔ آج ہم نام کے مسلمان تو ہیں، ہم یہ تو کہتے ہیں کہ ہمارا نام عبداللہ ہے، ہمارا نام عبد الرحمن ہے، لیکن ہمارا وتیرہ کسی رام اور کرشنا سے کم نہیں ہوا کرتا ہے، ہمارا وتیرہ کسی دھوکے باز سے کم نہیں ہوا کرتا ہے۔ ہماری جیبوں میں آنے والا پیسہ پولیس والوں کی جیبیں رشوت سے بھرتا ہے، ہمارے کاروبار میں اگر ہم کو ترقی کرنی ہوتی ہے تو ہم غلط انداز کی رشوتیں دے کر، غلط انداز کا وتیرہ کر کے، غلط انداز کے معاملات کر کے حکومت کے پروردوں کو جو حرام خوری کرتے کرتے نہیں تھکتے، ان کو خوش کرنے کے لیے، اپنی تجارتوں کو آگے بڑھانے کے لیے دنیا کے سارے گورکھ دھندے اختیار کر لیتے ہیں۔ یہ رمضان کا تقاضا نہیں ہے، یہ مسلمان ہونے کا تقاضا نہیں ہے۔ مسلمان ہونے کا تقاضا یہ ہے کہ آپ کی زندگی میں، آپ کی زبان کے اوپر کبھی جھوٹ نہ آئے۔ رمضان کا اور مسلمان ہونے کا تقاضا یہ ہے کہ کبھی آپ کسی کو دھوکہ نہ دیں۔ رمضان کا اور مسلمان ہونے کا تقاضا یہ ہے کہ آپ نے قرآن مجید کو، تقوی اور پرہیزگاری کو اگر اختیار کیا ہے تو اس کے تقاضوں پر چلیں، اس کے مطابق زندگی گزاریں۔ یہ کون سی زندگی ہے کہ مسلمان بظاہر مسلمان ہو اور حقیقت میں اگر سروے کیا جائے تو مسلمانوں کے علاقے میں جتنی رشوت خوریاں چلتی ہیں، جتنی دھوکہ دھڑی چلتی ہے، راستوں پر قبضہ کر کر کے جس انداز سے ہم تجارت کرتے ہیں، افطاری کے وقت میں انسان نکلے تو نکل
چل نہ سکے، راستوں کو تنگ کر دیا گیا۔ اسی طرح سے نمازوں کے لیے انسان نکلے تو آرام کے ساتھ مسجد نہ پہنچ سکے، راستوں کو تنگ کر دیا گیا، پولیس والوں کو رشوتیں دے دے کر، اسی طرح سے لوگوں کو پیسہ ان کی جیبوں کو بھر بھر کے ہم نے راستوں تک کو تنگ کر دیا ہے۔ دھوکہ دھڑی کی زندگی اختیار کرنا ہمارا وتیرہ بن گیا ہے۔ ہم نے یہ سمجھ لیا کہ رمضان کا مہینہ شروع ہو گیا اور رمضان شروع ہوا، اس کے ساتھ ہم نمازوں کی پابندی کر لیں، روزوں کی پابندی کر لیں، تراویح کی پابندی کر لیں، تلاوت کی پابندی کر لیں، عید کا چاند دیکھنے تک، اور ساری کی ساری زندگی جس کے اندر ہم نے دھوکہ دیا ہے، دوسروں سے جھوٹ بولتے ہیں، فراڈ کرتے ہیں، دوسروں کی تکلیف کا سبب بنتے ہیں، وہ ساری کی ساری چیزیں نظر انداز کر دی جائیں گی۔ ایسا نہیں ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جب صحابہ کرام نے اما عائشہ سے پوچھا کہ آپ کے اخلاق کریمانہ کے بارے میں مجھ کو بتائیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کریمانہ کیا تھے، آپ کس انداز کی زندگی گزارتے تھے، تو اما عائشہ نے فرمایا کہنا خلقہ القرآن، کہ آپ کے اخلاق کریمانہ یہ قرآن مجید کی جیتی جاگتی تصویر تھے۔ قرآن مجید آپ کو حلال و حرام کے درمیان تمیز کا حکم دیتا ہے، قرآن مجید آپ کو سود سے دور رہنے کا حکم دیتا ہے، قرآن مجید دوسروں کو دھوکہ دینے سے بچنے کا حکم دیتا ہے، قرآن مجید شرک سے دور رہنے کا حکم دیتا ہے، قرآن مجید بڑوں کا احترام کرنے کا حکم دیتا ہے، قرآن مجید دوسروں کو تکلیف نہ دینے کا حکم دیتا ہے، قرآن مجید ہم کو اس بات کا حکم دیتا ہے کہ ہم اللہ رب العالمین کو اپنے سامنے سمجھ کر، اللہ رب العالمین کو حاضر سمجھ کر، اللہ رب العالمین کے بارے میں یہ تصور رکھ کے کہ ہمارے تمام کے تمام اعمال کو اللہ رب العالمین دیکھ رہا ہے، یہ تصور رکھ کے کوئی بھی کام انجام دے۔ جب یہ قرآن مجید پر عمل کیا جائے گا تب انسان کی اخلاقی زندگی یہ نکھر کر کے سامنے آئے گی۔ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، کہ میں اس لیے بھیجا گیا ہوں، مجھ کو اس مقصد کے تحت نبی بنایا گیا ہے، مجھ کو اس لیے نبوت اور رسالت دی گئی ہے تاکہ میں دنیا کے اندر اخلاقی امور کے تمام معاملات کو پورا کر دوں، یہ بتا دوں کہ سچائی سے کام لینا، اتنی زیادہ سچائی سے کام لینا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ دشمن جو آپ کے جانی دشمن تھے، جو آپ کے اوپر حملہ کرتے تھے، جو آپ کو قتل کرنا چاہتے تھے، جو آپ کے خلاف سازشیں کرتے تھے، وہ بھی جب ان سے دریافت کیا جاتا تھا تو کہتے تھے کہ صادق و امین اگر کوئی ہے تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ آپ دیکھیں کہ مکہ مکرمہ میں جب سیلاب کے نتیجے میں خانہ کعبہ سے حجر اسود گر گیا اور کفار و مشرکین مکہ کے سرداروں کے درمیان اختلاف ہو گیا کہ یہ پتھر کون رکھے گا، کون سے قبیلے کا سردار اس کو اٹھائے گا، کون لے جا کر کے نصب کرے گا، کون اس پر فٹ کرے گا، کون اٹھائے گا اور کون یہ خدمت انجام دے گا۔ سارے سرداران قریش اس بات کے دعوے دار تھے کہ میرا حق ہے، میں اس کو انجام دوں گا۔ جب اختلاف بڑھا تو سارے کے سارے لوگوں نے اتفاق کر لیا، اتفاق یہ کیا کہ صبح کے وقت میں مسجد حرام میں یعنی مکہ مکرمہ میں خانہ کعبہ میں داخل ہوں گے اور سب سے پہلے شخص جو مسجد حرام کے اندر داخل ہوگا اس کو اپنا حکم تسلیم کر لیا جائے گا۔ مشرکین مکہ نے اس بات پر اتفاق کر لیا۔ مشرکین مکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا دشمن سمجھتے تھے، ان سے عداوت رکھتے تھے، ان کے خلاف سازشیں کرتے تھے، لیکن جب صبح دیکھتے ہیں کہ ایک صادق و امین شخص مکہ مکرمہ میں یا خانہ کعبہ کے اندر داخل ہو رہا ہے تو سب کی بانچیں کھل گئیں اور سب لوگوں نے خوشی کا اظہار کیا۔ دشمنی کے باوجود کہا کہ اللہ رب العالمین نے ایک ایسے شخص کو بھیج دیا ہے جو انصاف کرے گا۔ اعتماد تھا، یہ ہے اسلام، یہ ہے مسلمان ہونا کہ انسان تمام کے تمام امور میں دشمن بھی اس کے بارے میں تبصرہ کرے تو ایسی صورت میں دشمن بھی زبان کو سنبھال کر کے استعمال کرے۔ آج ہم نے دشمنوں سے لین دین کی تو اس میں دھوکہ دے دیا، اپنوں سے لین دین کی تو اس میں دھوکہ دے دیا، اپنے گھروں کے اندر ہم نے بے وفائی کی، اپنے بچوں سے بے وفائی کی، اپنی بیویوں سے بے وفائی کی، تو ایسی صورت میں اللہ رب العالمین کی نصرت و توفیق کیسے آ سکتی ہے؟ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم داخل ہوئے، واقعہ پورا کر دیا جائے۔ آپ نے فرمایا
کہ سارے کے سارے سرداران قریش ایک چادر لے کر آئیں. اس چادر کے بیچ میں حجر اسود رکھا گیا اور فرمایا گیا کہ چاروں کونے سے اور مختلف جہاز سے سارے سردار اس کو لے کر اٹھائیں اور خانہ کعبہ کے قریب لائیں. اور اس کے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دست مبارک سے حجر اسود کو اٹھایا اور خانہ کعبہ پر نصب کر دیا. اس جیسا فیصلہ دنیا کی کوئی طاقت کر کے دکھا دے, اس جیسا فیصلہ دنیا کی کوئی شخصیت کر کے دکھا دے, کوئی حکومت کر کے دکھا دے. یہاں تو یہ صورتحال ہے کہ الیکشن کے موقع سے جن اقلیات سے ووٹ کی بھیک مانگی جاتی ہے آج انہی کا خون چوسا جاتا ہے, انہی کے خلاف سازشیں کی جاتی ہیں, انہی کو مارا اور کاٹا جاتا ہے. آپ دیکھ لیں یو پی کے معاملات کو, پورا یو پی نشانے پر ہے کہ کس انداز سے مسلمانوں کو زد و کوب کرنے کے لیے وہاں پر ستایا جائے, ہندوؤں کا ووٹ بٹورنے کے لیے, اس کو متحد کرنے کے لیے کس انداز سے مسلمانوں کے خلاف ان کو متحد کیا جائے. یہ ساری کی ساری چیزیں اپنی جگہ پر ہیں, لیکن ہماری لیڈرشپ, ہمارا قائد اعظم, ہمارا رسول اعظم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان تمام آلائشوں سے پاک ہے. اس نے اپنے لیے, اپنی ذات کے لیے بھوکا اور پیاسا رہنا برداشت کر لیا, اپنے بچوں کو بھوکا رکھا, اپنی بیویوں کو بھوکا رکھا, لیکن حرام کا لقمہ منہ میں جانے پائے اس بات کو گوارا نہیں کیا. وہ نبی آخر الزمان جس نے ساری کی ساری مصیبتیں برداشت کر لی اور دنیا میں ایسی قیادت کی مثال قائم کر دی, ایسی لیڈرشپ کی مثال قائم کر دی کہ آج مسلمان اس سے اگر عبرت حاصل نہیں کر سکے گا تو دنیا کا کوئی دور, دنیا کا کوئی زمانہ, دنیا کا کوئی لمحہ ایسا نہیں آنے والا جس میں مسلمانوں کو دوبارہ سے دعوت دی جا سکے کہ مسلمان اس جانب رجوع کریں. مسلمانوں کے سامنے جتنی پاکیزہ سیرت ان کے نبی آخر الزماں کی ہے, مسلمانوں کے سامنے جتنا پاکیزہ عقیدہ اللہ رب العالمین کے بارے میں ہے, مسلمانوں کے سامنے جتنا پاکیزہ عقیدہ اتباع رسول کا ہے, مسلمان جتنی متحد قوم ہو سکتی ہے کیونکہ ان کا گھر یعنی بیت اللہ ایک ہے, ان کی کتاب ایک ہے, ان کا نبی ایک ہے, ان کا اللہ ایک ہے, ان کا دستور ایک ہے. مسلمان جتنی متحد قوم ہو سکتی ہے دوسری کوئی قوم نہیں ہو سکتی. لیکن عجیب بدقسمتی ہے کہ ہم لوگ گروہوں میں تقسیم ہو گئے. عجیب بدقسمتی ہے کہ ہم نے زبردستی غلط انداز کے نظریات کو اختیار کر کے, غلط انداز کے عقائد کا حامل بن کے ہم نے قرآن و سنت کی مخالفت شروع کر دی, ہم نے قرآن و سنت سے دوری اختیار کر لی. کوئی یہ کہتا ہے کہ میں امام ابو حنیفہ کو مانوں گا, کوئی یہ کہتا ہے کہ میں امام مالک کی مانوں گا, کوئی یہ کہتا ہے کہ میں امام شافعی کی مانوں گا, کوئی یہ کہتا ہے کہ میں امام احمد بن حنبل کی مانوں گا, کوئی اٹھ کے یہ تو کہے کہ میں نبی آخر الزماں کی مانوں گا, میں امام اعظم محمد الرسول اللہ کی مانوں گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مان کر دیکھی جائے, حدیث رسول پر عمل پیرا ہو کر دیکھا جائے, سچا مسلمان بن کے دیکھا جائے, تب آپ کو اندازہ ہوگا کہ اسلام کی سچائی کیا ہے, اسلام کی فطرت کیا ہے. تو عرض یہ کر رہا تھا کہ رمضان کا مہینہ صرف یہ تقاضا نہیں کرتا کہ ہم قرآن و سنت کو اختیار کرنے کے لیے رمضان کے ایک مہینے کو خاص کر دیں, رمضان میں نمازوں کی پابندی ہو, رمضان کے بعد ختم ہو جائے, رمضان میں تراویح کی پابندی ہو, رمضان کے بعد تہجد کا اہتمام ختم ہو جائے, رمضان میں ساری کی ساری نمازوں کی پابندی ہو اور رمضان کے بعد ختم ہو جائے. یہ ہرگز رمضان کا تقاضا اور رمضان کا مقصد نہیں ہے. اللہ رب العالمین ہم کو صحیح معنی میں سچا مسلمان بننے کی توفیق عطا فرمائے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے, فرماتے ہیں من لم یدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في ان يدع طعمه وطعامه وشرابه. صحیح بخاری اور صحیح بخاری کی روایت ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے جھوٹ باتوں کو, دھوکہ دینے کو, جھوٹی گواہیوں کو اور اسی طرح سے لوگوں کے سامنے سادانہ تجارت کو بیچنے کے لیے جھوٹ کو اختیار کرنے کو, دودھ میں پانی ملا دیا جائے اور اسی طرح سے دوسری تجارتوں میں ناپ تول میں کانٹے مارے جائیں اور اسی طرح سے ہمارے اندر ہر انداز کی دھوکہ دڑی ہو, اگر انسان ان چیزوں کو نہیں چھوڑتا ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اور کوئی اگر زور کو, جھوٹی گواہی کو,
جھوٹ کو اور دھوکہ دھڑی کو نہ چھوڑے، اس کے اوپر عمل پیرا ہونا نہ چھوڑے، فَلَيْسَ لِلَّهِ حَاجَةٌ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العالمین کو ضرورت نہیں ہے کہ ایسا انسان اللہ رب العالمین کے لیے بھوکا رہے یا پیاسا رہے۔ اگر بھوکا اور پیاسا رہنا ہے تو اس کے تقاضوں کے مطابق چلنا ہوگا۔ آپ دنوں رات دھوکہ دیتے رہیں، دنوں رات قرآن و سنت سے دوری اختیار کریں، صرف نمازوں کی پابندی کر لیں، صبح سے شام تک بھوکے رہ لیں، دھوکہ دھڑی ویسے ہی رہے، رمضان میں زیادہ سے زیادہ عید کے بعد تک اپنی ڈیلز کو ٹال دیا جائے کہ رمضان میں بیٹھ کر ہم ایسا نہیں کر سکتے، یا رات کے وقت کی مجلسیں جمیں، اس وقت جھوٹ بولا جائے، اس وقت دھوکہ دھڑی کی جائے اور دن میں احتیاط رکھا جائے، یہ رمضان کا تقاضا نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا جو اس انداز کی چیزوں کو نہیں چھوڑتا، اللہ رب العالمین کو ضرورت نہیں ہے کہ اللہ رب العالمین کے لیے وہ بھوکا اور پیاسا رہے۔ یہ صحیح بخاری کی روایت ہے۔ اسی طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی حدیث ہیں، کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الصيام جنة فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يسخب فإن سابه أحد أو قاتله فليقل إني صائم والذي نفس محمد بيده لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك للصائم فرحتان يفرحهما إذا فطر فرح بفطره وإذا لقي ربه فرح بصومه۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ گناہ سے بچنے کا ذریعہ ہے، یہ روزے گناہ سے بچنے کا ذریعہ ہے، گناہ سے بچنے کی ڈھال ہے۔ اور انسان جب کوئی روزے سے رہے، جب کوئی روزے کا اہتمام کرے تو ایسی صورت میں بیہودہ باتیں اپنی زبان سے نہ نکالے، اسی طرح سے شور شرابہ نہ کرے، گالی گلوچ نہ دے، اور اگر اس کو کوئی گالی گلوچ دیتا ہے، کوئی جھوٹ بولتا ہے، کوئی دھوکہ دینے کی کوشش کرتا ہے، کوئی غلط انداز کی گفتگو کرتا ہے، کوئی آواز کو بلند کرتا ہے، کوئی لڑائی جھگڑا کرتا ہے، کوئی آواز کو اونچا کر کے کسی کی توہین کرنے کی کوشش کرتا ہے، تو ایسی صورت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر اس سے کوئی لڑائی جھگڑا کرے، کوئی اس کو برا بھلا کہے، کوئی اس کو گالیاں دے، فلیقل، تو اس کو کہہ دینا چاہیے انی صائم، میں روزے سے ہوں، میں اللہ رب العالمین کی رضامندی کے خاطر بھوکا اور پیاسا ہوں، لہذا میں نہ جھگڑا کر سکتا ہوں، نہ دھوکہ دے سکتا ہوں، نہ جھوٹ بول سکتا ہوں، نہ فریب کر سکتا ہوں، اس انداز کی چیزوں سے مجھ کو رکنے کا حکم دیا گیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، اللہ رب العالمین کو روزے دار کے منہ کی خوشبو اللہ رب العالمین کو مشک عنبر سے زیادہ محبوب ہے۔ اسی طرح سے روزے دار کے لیے دو خوشیاں ہوتی ہیں جن کے ذریعے سے وہ خوش ہوتا ہے۔ ایک خوشی تو یہ کہ جب وہ روزہ افطار کرتا ہے تو ایسی صورت میں دن بھر کی گرمی کے نتیجے میں، اللہ رب العالمین سے قربت کے نتیجے میں، اللہ رب العالمین کی بتائی ہوئی پابندیوں پر چلنے کے نتیجے میں اس نے پورا دن جو گزارا ہے، روزے افطار کے بعد، روزے افطار کے ساتھ اس کو خوشی محسوس ہوتی ہے کہ اللہ رب العالمین نے جس نے مجھ کو بھوکا اور پیاسا رہنے کا حکم دیا وہی مجھ کو کھلا پلا رہا ہے، اسی نے مجھ کو پانی کا، کھجور کا اور افطار کی دوسری چیزوں کا انتظام کر کے دیا ہے۔ اس وجہ سے وہ خوش ہوتا ہے کہ اللہ رب العالمین ہی نے بھوکا اور پیاسا رکھا، وہی کھلاتا اور پلاتا ہے۔ اسی طرح سے جب روزے دار قیامت کے دن اللہ رب العالمین سے ملے گا تو وہاں پر بھی روزے دار اپنے روزے کے نتیجے میں اللہ رب العالمین کے آگے خوش ہوگا۔ اسی طرح سے صحیح مسلم کی روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان کا ہر عمل اس کے لیے ہے، لیکن روزہ یہ اللہ رب العالمین کے لیے ہے۔ اللہ رب العالمین روزے کا بدلہ اس کو بذات خود عطا فرمائے گا، اور اسی طرح سے ہر نیکی کا بدلہ اللہ رب العالمین ہی دیتا ہے، لیکن روزے کا بدلہ 700 گنا اور اس سے کہیں زیادہ اخلاص کی بنیاد پر انسان کو اس کے عمل کا نتیجہ ملتا ہے۔ لیکن روزے کے بارے میں اللہ رب العالمین فرماتا ہے الصوم لی وانا اجزی بہ، یہ روزہ میرے لیے ہے اور میں اس کا بدلہ دینے والا
ہوں۔ اس وجہ سے ہم کو روزے میں اخلاص پیدا کرنا چاہیے، ہم کو رمضان میں اللہ رب العالمین سے قربت اختیار کرنی چاہیے، اللہ رب العالمین کا اخلاص پیدا کرنا چاہیے۔ اور یہ اخلاص تبھی ہو سکتا ہے، تبھی پیدا ہو سکتا ہے جب ہم آج ہی اس بات کا عزم کر لیں کہ اپنی پوری عمر میں، اپنی موت تک اللہ رب العالمین سے قربت اختیار کرنے کے لیے، اللہ رب العالمین کی شکر گزاری ادا کرنے کے لیے نمازوں کی پابندی کی جائے گی، جھوٹ سے دور رہنے کی کوشش کریں گے، سود خوری اور حرام خوری سے دور رہیں گے، دھوکہ دھڑی سے دور رہیں گے، ہر چیز میں ہم قرآن و سنت کے مطابق چلیں گے، ہم سچے مسلمان بنیں گے۔ جب یہ نتیجہ نکل کر آئے رمضان کے روزوں کا، یہ نتیجہ نکل کر آئے رمضان کے صوم کا، یہ نتیجہ نکل کر کے آئے ہماری تراویح اور قیام اللیل کا، یہ نتیجہ نکل کر کے آئے شہر قرآن کا، قرآن مجید کے مہینے کا، یہ نتیجہ نکل کر کے آئے تقوی اور پرہیزگاری کو اختیار کرنے کا، تب حقیقت میں ہم مسلمان بن سکتے ہیں، ورنہ اللہ رب العالمین ہمارے بھوکے اور پیاسے رہنے کا محتاج نہیں ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ روزے دار کے روزے کا بدلہ اللہ رب العالمین خود دے گا۔ اسی طرح سے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی راوی حدیث ہیں، فرماتے ہیں کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اذا جاء رمضان فتحت ابواب الجنہ وغلقت ابواب النار وصفدت الشیاطین۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے، فرمایا جب رمضان کا مہینہ شروع ہوتا ہے تو ایسی صورت میں جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، اور سرکش شیطانوں کو قید کر دیا جاتا ہے، اور وہ کسی انداز کا کوئی بہکاوا، کسی انداز کا کوئی غلط پروپیگنڈا، کسی انداز کی غلط حرکت انسانوں کے درمیان پھیلانے کے مجاز نہیں رہ جاتے، اس کا جواز ان کو نہیں دیا جاتا، اللہ رب العالمین جکڑ دیتا ہے۔ اس کے باوجود اگر کوئی انسان غلط کاری کرتا ہے، اس کے باوجود اگر کوئی انسان جھوٹ بولتا ہے، اس کے باوجود اگر کوئی انسان دھوکہ دھڑی کرتا ہے، رمضان کے مبارک مہینے میں بھی ایسا کرتا ہے، تو ایسی صورت میں ہم یہی کہیں گے کہ یہ شیطان انسان ہے، انسانی شیطان ہے۔ اللہ رب العالمین نے شیطان کے غلبے کے نتیجے میں، اس کی بدعمالیوں کے نتیجے میں اس پر شیطان کو غالب کر کے شیطان کو تو جکڑ دیا، لیکن یہ انسان بذات خود ایک شیطان کی شکل میں زندگی گزارتا ہے۔ اس وجہ سے اس انسان کو اپنے اندر سے شیطان کو نکالنے اور اپنے قریب فرشتوں کو لانے اور اللہ رب العالمین سے قربت اختیار کرنے اور قرآن و سنت کے مطابق زندگی گزارنے کے لیے اپنے شیطان کو دور کرنا ہوگا، شیطان رجیم سے پناہ مانگنی ہوگی، شیطان کے ہتھ کنڈوں سے توبہ کرنی ہوگی، شیطان سے دوری اختیار کرنی ہوگی، اور اپنی زندگی کے تمام معاملات میں، چاہے اخلاقی امور ہوں، واجبی امور ہوں، فرائض ہوں، واجبات ہوں، نمازیں ہوں، روزہ ہو، کوئی بھی معاملہ ہو، ان کے اندر بدعات سے بچ کر، شرکیات سے بچ کر، غلط انداز کے پروپیگنڈوں سے بچ کر، شیطان رجیم کو تھپڑ مار کے اور اس کو اپنے سے دور کر کے یہ ثابت کرنا ہوگا کہ شیطان رجیم یہ مسلمانوں کی زندگی میں مسلمانوں سے قربت اختیار نہیں کر سکتا۔ اگر یہ قریب آتا ہے تو مسلمانوں کو آیت الکرسی کا ہتھیار دیا گیا، اگر یہ قریب آتا ہے تو مسلمانوں کو اللہ سے قربت کا ہتھیار دیا گیا، اگر یہ قریب آتا ہے تو مسلمانوں کو استعاذہ پڑھنے کا ہتھیار دیا گیا۔ ان کے ذریعے سے مسلمان اللہ رب العالمین سے قربت اختیار کرے اور شیطان رجیم کو کھدیڑ کر کے اپنے محلے سے، اپنے گھرانے سے، اپنے خاندان سے، اپنی زندگی سے، اپنے بچوں سے، اپنی بیویوں سے اور اپنے تمام کے تمام متعلقین سے شیطان رجیم کو دور کر سکے، یہ رمضان کے تقاضوں میں سے ایک بنیادی تقاضا ہے۔ تو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب رمضان کا مہینہ آتا ہے تو جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، اور سرکش شیاطین جکڑ دیے جاتے ہیں۔ اللہ رب العالمین ہم کو شیطان کے ہتھ کنڈوں سے دور رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اسی طرح سے ایک اعرابی اور دیہاتی آدمی، سیدھا سادھا، جس کو نہ کچھ علم تھا نہ کوئی جانکاری تھی، وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتا ہے۔ صحابہ کرام کہتے ہیں ان اعرابیا اتى النبي صلی اللہ علیہ وسلم فقال یا رسول اللہ دلنی علی عمل اذا عملته دخلت الجنہ
اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسا کوئی عمل بتا دیجئے کہ اس کے مطابق چلوں تو اس کے نتیجے میں جنت میں داخل ہو جاؤں۔ سیدھا سا سوال ہے کہ آخرت میں جنت چاہیے، دنیا میں کامیابی چاہیے، دنیا کی لاگ لپیٹ کے اندر، دنیا کی دھوکے دھڑیوں کے اندر، دنیا کی رنگینیوں کے اندر زندگی نہیں گزارنا چاہتا، سیدھا سادہ عمل بتا دیجئے کہ اس پر عمل پیرا ہو جاؤں تو جنت میں پہنچ جاؤں اور جنت کا مستحق بن جاؤں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تعبد اللہ، کہ اللہ رب العالمین کی عبادت کرو، لا تشرک بہ شیئا، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا، نہ اس کی ربوبیت میں، نہ اس کی الوہیت میں، نہ اس کے اسماء و صفات میں، کوئی بھی چیز اللہ رب العالمین کے شریک نہ ٹھہرانا، نہ کسی دوسرے کے آگے سجدہ کرو، نہ کسی کی قبر کا طواف کرو، نہ کسی کی قبر کو مقدس سمجھو، نہ کسی کی قبر کو پکا بناؤ، نہ کسی کی قبر کی جانب سجدہ کرو، نہ رکوع کرو، نہ قبروں کو مقدس سمجھو، نہ مردوں کو، نہ زندوں کو، اور نہ چرند پرند کو، نہ درختوں کو، ان سے منتیں نہ مانگو، ان سے دعائیں نہ کرو، ان کے بارے میں یہ اعتقاد نہ رکھو کہ اولاد دے سکتے ہیں، یہ مشکل کشا ہیں، یہ مشکلات کو دور کر سکتے ہیں، ایسا نہ کرو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدھا سا فیصلہ فرمایا کہ صرف اللہ کی عبادت کرو، اسی نے پیدا کیا ہے، اس نے پیدا کرنے میں کسی کو نہ شریک کیا، اس نے پیدا کرنے میں اپنے معجزے کا اظہار فرمایا، تو دوسرے کو کیوں شریک کرتے ہو؟ صرف اللہ رب العالمین کی عبادت کرو اور ساتھ میں اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ۔ وَتُقِيمَ الصَّلَاةَ، فرمایا نمازیں قائم کرو۔ یہ نمازیں صرف رمضان میں قائم کرنے کا حکم نہیں دیا گیا، بلکہ پورے سال میں نمازیں قائم کی جائیں۔ اگر شرعی عذر نہیں ہے تو ایسی صورت میں مسجدوں میں باجماعت نمازوں کے قیام کا اہتمام کیا جائے۔ فرمایا نمازیں قائم کرو۔ وَتُؤْتِ الزَّكَاةَ، زکوٰۃ کی ادائیگی کرو۔ اگر زکوٰۃ تمہارے اوپر واجب ہو جاتی ہے، نصاب کو پہنچ جاتی ہے، تو زکوٰۃ میں سے اپنے مال میں سے 2.5% حصہ نکال کر غریبوں کا خیال کرو۔ وَتَصُومَ رمضان، فرمایا رمضان کے روزے رکھو، رمضان کے روزوں کا اہتمام کرو۔ اور اس کے بعد فرمایا قال والذی نفسی بیدہ، اس دیہاتی آدمی نے، سیدھے سادے انسان نے جو راہ ہدایت تلاش کر رہا تھا، جو جنت کا راستہ تلاش کر رہا تھا، اللہ رب العالمین ہم سب کو جنت کے راستے پر چلا کر جنت میں پہنچنے کی، جنت کو تلاش کرنے کی اور جنت کا مستحق بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم لوگوں کو اس بات کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم اپنی زندگی میں سچے مسلمان بن سکیں، قرآن و سنت کے مطابق چل سکیں، قرآن و سنت کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھال سکیں۔ دیہاتی آدمی نے فرمایا والذی نفسی بیدہ، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے۔ آپ سن لیں، آپ نے قسم کھا کے فرمایا تھا، اب آپ بھی سن لیں، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، لا ازید علی ھذا، میں اس سے زیادتی نہیں کروں گا۔ 5 وقتہ نمازوں کی پابندی، روزوں کی پابندی، اور اسی طرح سے جو جو چیزیں آپ نے بتائی ہیں ان چیزوں پر من وعن چلوں گا، نہ زیادتی اور نہ کمی، بالکل اسی طرح کی زندگی گزاروں گا۔ حج کا تذکرہ نہیں کیا گیا کیونکہ اس وقت تک حج واجب نہیں ہوا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا آپ سنیں، الفاظ پر غور کریں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فلما ولا، جب وہ پیٹھ پھیر کر کے جانے لگا، قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من سرہ ان ينظر الى رجل من اہل الجنت فلینظر الى ھذا، کہ جس کو اس بات سے خوشی ہوتی ہے، جس کو یہ بات خوشی میں ڈالتی ہے کہ کسی جنتی آدمی کی جانب اس کی نگاہیں اٹھیں، اس کی نگاہوں میں کوئی جنتی آدمی آئے، کوئی آدمی دیکھے کہ جنتی کون ہے، تو ایسی صورت میں اس دیہاتی آدمی کی طرف دیکھ لے۔ آج کے دور میں ہم نے رمضان میں پابندیاں کر لی، رمضان میں روزے رکھ لیے، رمضان میں نمازی بن گئے، اور رمضان کے بعد عید کا چاند دیکھتے ہی ہماری نمازیں رخصت ہو جاتی ہیں۔ میں یہ نہیں کہتا کہ آپ نوافل کا بہت زیادہ اہتمام کریں، میں یہ بھی نہیں کہتا کہ آپ تلاوت کلام پاک کا بہت زیادہ اہتمام کریں، آپ اپنی دنیا میں مصروف رہیں، لیکن کم از کم نمازوں کی پابندی کر لیں، کم از کم نوافل کی اس حد تک پابندی کر لیں جس حد تک آپ کے فرائض کی کمیوں کو نوافل دور کر سکیں۔ آپ صدقات و خیرات کی پابندی کر لیں، آپ زکوٰۃ کی پابندی کر لیں، کم از کم اس بات پر تو غور و فکر کر سکیں کہ تعویذ گنڈا اور اسی طرح سے توحید کے منافع جو بھی امور ہیں
ان کو چھوڑ سکیں، آپ اس بات پر تو غور کر سکیں کہ اللہ رب العالمین کے حقوق کی ادائیگی کر سکیں، اللہ رب العالمین کی وحدانیت کا اقرار کر سکیں، اتباع رسول کے مطابق زندگی گزار سکیں۔ جب یہ چیزیں آپ کر لیں گے اور پورے سال میں کم از کم فرائض اور واجبات پر پابندی باقی رہے گی، کم از کم زکوٰۃ نکالتے رہیں گے، کم از کم توحید کے تقاضوں پر چلیں گے، شرکیات سے دور رہیں گے، کم از کم اللہ رب العالمین کو راضی کرنے کے لیے 5 وقت کی نمازوں میں مسجدوں میں حاضری دے کر اللہ رب العالمین کے آگے اپنا ماتھا ٹیکیں گے، اللہ رب العالمین سے روئیں گے، گڑ گڑائیں گے، اللہ رب العالمین کی رضامندی کے لیے 5 وقت کی نمازوں میں آپ آ کر مسجدوں کے اندر پابندی کے ساتھ نمازیں ادا کریں گے تو یقیناً یہ کہا جا سکے گا من سرہ ان ينظر الى رجل من اہل الجنہ فلینظر الى ھذا، کہ جو انسان اس بات سے خوشی محسوس کرتا ہے کہ کسی جنتی انسان کو دیکھے تو ایسے شخص کی جانب دیکھ لے جو واجبات کی پابندی کرتا ہے، حلال و حرام میں تمیز کرتا ہے، قرآن و سنت کے مطابق چلتا ہے۔ اللہ رب العالمین ہم کو قرآن و سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، ہم کو رمضان کے مبارک مہینے میں زیادہ سے زیادہ اپنی طرف رجوع کر کے توبہ و استغفار کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہم کو اس بات کی توفیق عطا فرمائے کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا الصدقۃ تطفئ غضب الرب، کہ صدقہ اور خیرات اور اسی طرح سے زکوٰۃ اس کی ادائیگی، مسجدوں کو آباد کرنے کے وسائل پیدا کرنا اور اسی طرح سے شرعی تعلیم کے ترویج کے لیے، قرآن و سنت کی ترویج کے لیے اپنے مال سے کچھ حصہ نکالنا، یہ ساری کی ساری چیزیں صدقات و خیرات میں شامل ہیں۔ ان کے ذریعے سے انسان اللہ رب العالمین کے غضب کو ٹھنڈا کرتا ہے، اللہ رب العالمین کی ناراضگی کو ٹھنڈا کرتا ہے۔ آپ بخیلی چھوڑیں، اللہ رب العالمین کی رضامندی کے لیے، اللہ رب العالمین سے قربت کے لیے صدقات و خیرات کریں، توبہ و استغفار کریں، نمازوں کی پابندی کا عزم کریں، قرآن و سنت کی جانب رجوع کریں، یہی رمضان کا تقاضا ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ جب تک ہم جئیں تب تک اسلام پر جئیں، جب ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان پر ہو۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن المجید ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحمید، انہ تعالی جواد کریم ملک بر الرؤوف الرحیم۔